مکہ کی جو فتح ہوئی ہے یہ صرف ایک دن کا کام نہیں تھا، اس کے پس منظر میں پوری ہسٹری، پورا اسلامی پس منظر، اللہ تعالیٰ کی طویل حکمت عملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر فتح مکہ تک کی طویل پلاننگ، یہ ساری چیزیں اس کے پس منظر میں بلا مبالغہ اور بغیر کسی تکلف کے شامل ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مکہ شریف کو پوری دنیا کا مرکزی شہر بنایا۔ مکہ کا معنی ہی ہوتا ہے دنیا کا سینٹر، جس کے لغوی معنی ہے۔ تو ایسے شہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی پیدا کیا، بلکہ اسی شہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی کعبہ کو رکھا ہوا تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، قرآن کی آیت ہے، یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 96۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اور رکھا گیا تھا وہ بکہ کے اندر ہے، وہ بکہ کے مقام پر ہے، بکہ کی جگہ پر ہے، اور وہ برکت والی جگہ ہے اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہونا اور مکہ کا پوری دنیا کے مرکز میں ہونا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی شہر میں پیدا ہونا، یہ سارے پس منظر اور تانے بانے اس نتیجے پر ہمیں بآسانی سے پہنچا دیتے ہیں کہ مکہ کا فتح ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت پہلے سے حکمت عملی اور پلاننگ کا اہم حصہ تھا۔ اور بکہ کا لفظ جو قرآن شریف میں آیا ہے تو علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ مکہ اور بکہ، اس میں فرق یہ ہے کہ مکہ پورے شہر کو کہتے ہیں اور بکہ اس تھوڑی سی جگہ کو کہتے ہیں جس کے اندر کعبہ شریف کی اپنی عمارت موجود ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حکم دیا، بڑی لمبی حدیث ہے بخاری میں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو کعبہ شریف کے پاس جنگل بیابان تھا اس وقت، وہاں پر چھوڑا اور خود واپس ان کو تنہا چھوڑ کر تشریف لے گئے۔ اور وہ ایک لمبی حدیث ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام انبیاء میں سب سے زیادہ آئیڈیل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو ابراہیمی کہلانا پسند فرماتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہونے سے پہلے مختار قول کے مطابق یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے خود الہام پا کر اس کے مطابق عبادت کرتے تھے، یا پھر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اللہ کی اعلان نبوت سے پہلے عبادت کرتے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود ابراہیمی میں بھی یہی اپنی امت کو سکھا رہے ہیں کہ مجھ پر ایسے اللہ تعالیٰ کا درود بھیجو، مانگو جیسا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر بھیجا تھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضور علیہ السلام کی والہانہ محبت، وابستگی اور ایک لنک اور کنسرن جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائم رکھنا چاہتے تھے، اس کا بیان کیا گیا ہے۔ تو اب حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے مکہ کی تعمیر کی بات ہو یا پہلا بیت، سب سے پہلا گھر، اس کے حوالے سے قرآن کی آیت کا تذکرہ ہو، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے شہزادے کو اور اپنے زوجہ کو اس کعبہ کے پاس اس زمانے کے اعتبار سے جنگل تھا یہاں چھوڑ کے جانا ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنے کی کوشش فرمانا، یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فتح مکہ کے ساتھ اس پس منظر کا بڑا تعلق